حالت سے نکالنا ہے. تم علم کو لے کر پھرو، تم علم کو لے کر پھرو. جب تم امت کی جہالت کی حالت کو دیکھو گے تو تم پر علم کے مصارف کھلیں گے. مالدار اگر مال لے کر پھرے غربا میں، اس پر مال کے مصارف کھلیں گے. جی ہاں، جو مالدار فقراء کے درمیان نہیں جاتے ان پر اپنے مال کے مصارف نہیں کھلتے، ان کا مال ضائع ہوتا ہے، ان کا مال ضائع ہوتا ہے. انہیں سمجھ نہیں آتا کہاں خرچ کریں. ایک بڑا مالدار آدمی مرا ہے ایک ملک میں، بڑا مالدار آدمی، بہت بڑا مالدار، بہت مال تھا، کارخانے، فیکٹریاں، بہت کچھ تھا. اولاد کوئی ہو ہی نہیں، اولاد کوئی ہو ہی نہیں. بیوی پہلے مر گئی، اکیلے رہ گئے. سوچتا رہا مرنے کے وقت کہ اس مال کا کیا کروں، تو ساری فیکٹری، سارا مال، سب کچھ اپنے کتے کے نام کر کے گیا. کس کا نام؟ کہ میرے ساتھ میرے کو ہے نہیں آگے پیچھے، انہیں کے ساتھ، اسی کے ساتھ زندگی گزری ہے. ہاں ہاں جی ہاں، ساری جائیداد اس کے نام. سوچو تو صحیح، جب وہ مال جسے اللہ کو نفرت ہے، وہ مال جسے اللہ کو نفرت ہے، اگر مسلمان اس مال کو لے کر پھرے لوگوں میں اور مال تقسیم کرے غربا میں، تو اللہ اس کو مال اور زیادہ دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ کو مال سے نفرت ہے. تو جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے، اگر اسے پہنچائیں گے لوگوں تک تو اللہ کتنے زیادہ دیں گے. جی ہاں، لوگ تو علم کو لے کر پھرنے کو اپنی تعلیم اور علم میں حارج سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ حارج. اس سے حرج ہوگا علم کا. کیسے عجیب سوچ ہے لوگوں کی کہ اگر جماعت میں نکلو گے تو تعلیم کا نقصان ہوگا. ارے جب تم مال خرچ کرتے ہو دوسروں پر جس مال سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ اور دے دیتے ہیں، اللہ اور دے دیتے ہیں. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ تمہیں اور زیادہ دیں گے. جس مال سے اللہ کو نفرت ہے، جب وہ مال بڑھ جاتا ہے دوسرے پر خرچ کرنے سے، تو جو علم اللہ کو محبوب ہے وہ کیوں نہیں بڑھے گا دوسرے پر خرچ کرنے سے. لیکن لوگ خروج کو علم حاری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس نفر کا مقصد امت تک علم کو پہنچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا ہے. یہ علماء کی نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. میں نے دوسری بات اس پر عرض کی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، علم اور ایمان. ان دونوں فریض پر امت کو لانا ہے کہ ایک تو امت کو ایمان پر لاؤ، دوسرے امت کو علم پر لاؤ. خود بھی علم اور ایمان پر آؤ، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے. یہ ہے اس راستے میں نکلنے کا اصل مقصد. اللہ کے راستے کا نفر ہے ہی علم کو پہنچانے کے لیے. اللہ کے راستے کا نفر ہے ہی علم کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ جتنے مختلف حالات ہیں عذاب کی شکل میں، وہ سارے حالات جہالت کی وجہ سے ہیں. لوگ دین سے ناواقف ہیں، لوگ دین سے ناواقف ہیں. امت کی جہالت کا سبب ہی یہی ہے، امت کے عذاب کا سبب ہی یہی ہے کہ امت جہالت میں پڑی ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ اس نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ تبلیغ نہیں ہے. خود جا کر دعوت دینا، خود جا کر دعوت دینا، امر معروف نہی منکر کی فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس طرح جسم کا استعمال اصل ہے، جس طرح نماز کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے. جیسے نماز کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. جیسے عبادت کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں، اس طرح دعوت دینے کے لیے بھی اپنے بدن کے استعمال کا اور کوئی متبادل نہیں ہے. یہ خیال نکال دو ذہن سے کہ بھئی کسی بھی ذریعے سے دعوت دی جا سکتی ہے اور کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ مؤثر ہی نہیں ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس زمانے میں مسلمان کی ساری قوت، وقت اور اس کی جان یہ تو خرچ ہو رہی ہے مال پر، اور مال کا تھوڑا سا حصہ خرچ ہو رہا ہے دین کے شعبوں پر. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ مال لگاؤ گے دین پر تو دین کی گاڑی چلتی رہے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک مسلمان کی جان اور اس کا مال براہ راست مسلمان کو دین پر لانے کے لیے خرچ نہیں ہوگا، اس وقت تک عملی محنت نہیں ہوگی. اس لیے دعوت اور تبلیغ عملی محنت کا نام ہے. دعوت اور تبلیغ عملی محنت کا نام. تو میرے دوستو عزیزو، یہ عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے خود کرنا ہے. ہر ایک کو جا کر خود دعوت دو. ہم بے چین ہوں لوگوں کے پاس جانے کے لیے، اس لیے کہ خود دعوت دیے بغیر
ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. خود دعوت دیے بغیر یہ اخبار و رسائل اور یہ دنیا جہان کی خرافات جو محض فحش کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہیں، آپ اس کے ذریعے سے دین کے پیغامات پہنچا کر سمجھیں کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. جو نماز نبی کے طریقے پر نہیں وہ نماز مردود ہے، اور جو دعوت نبی کے طریقے پر نہیں وہ دعوت بے اثر ہے. سیدھی بات، سیدھی بات. جس طرح عبادت کو سنت پر لانا عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے، ایسے ہی دعوت اللہ کو صحابہ کے طریقے پر لانا یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے شرط ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی پھرنا ضروری نہیں، پھرنا کوئی ضروری نہیں، اور بھی ذرائع ہیں دین کے پہنچانے کے. نہیں، اگر کوئی اور ذریعہ سوچو گے تو یہ سوچ خلاف سنت ہوگی. ہمیں بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی اور ذریعہ سوچو گے دین کی باتوں کے پہنچانے کا تو یہ سوچ خلاف سنت ہوگی، اور جو عمل خلاف سنت ہے وہ اللہ کے یہاں قابل و قبول نہیں ہے. سیدھی بات. کیا بتاؤں، رواجی چیزوں سے اتنی محبت ہو گئی کہ ان کے خلاف سننا بھی برداشت نہیں. خلاف سننا برداشت. جس سے اللہ مجھے معاف کرے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی تبلیغ کا کوئی مخصوص متعین طریقہ نہیں ہے، جس زمانے میں جیسی بھی سہولت ہے ایسے کر لو. ہے تم یوں کہو نا کہ نماز کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں، تمہیں جس طرح سہولت ہے اس طرح پڑھ لو. میں تو کہا کرتا ہوں اگر کوئی ایسی مشین بن جاوے جو رکوع سجدے قومیں قاعدے جلسے کے سارے اعمال کر لے، اور مسلمان یہ کہے کہ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی نماز کی، اس مشین کا بٹن دبا دو، یہ تکبیر تحریمہ بھی کہہ لے، ہاتھ بھی اٹھا لے، باندھ بھی لے، فاتحہ بھی پڑھ لے، ثنا بھی پڑھ لے، قرات بھی کر لے، اور رکوع سجدے کی تسبیحات بھی پڑھ لے، کوئی مشکل ہے زمانے میں؟ بتاؤ کوئی مشکل ہے زمانے میں؟ اتنے ٹیکنالوجی اور مختلف قسم کی مشینیں ترقی کر رہی ہیں، ایسا آدمی ایسے انسان بننا مشکل ہے؟ تو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی جب تمہارے بدن کا کوئی متبادل نماز کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے نہیں تو دعوت کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے خارجی چیزیں متبادل کیسے بن سکتی ہیں؟ سیدھی بات. کسی ذریعے دین کے بات پہنچانا، گشت کے ذریعے پہنچانا، اس میں رواج اور سنت کا فرق ہے. کسی ذریعے سے دین کی بات پہنچانا اور گشت کے ذریعے پہنچانا، دونوں میں رواج اور سنت کا. بس یہ اتنی بات یاد رکھ. دین کی بات ہے لوگوں تک آلات کے ذریعے پہنچانا اور گشت کے ذریعے پہنچانا، ان دونوں میں رواج اور سنت کا فرق. رواجی طریقے بے اثر ہیں، کوئی اجر بھی نہیں، کوئی اثر بھی نہیں. اور بقول حضرت کے رواجی طریقوں میں تو رواج کی ظلمتیں ہیں، اور سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات، سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات. بس آج بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی پھرنا ہی اصل ہے، پھرنا ہی اصل ہے. تم کسی بھی حال کی وجہ سے پھرنے میں تاخیر نہ کرو، پھرنے کو اصل سمجھو، ورنہ تمہارے دلوں میں اس زمانے میں کام کرنے والوں ہی کے ذریعے سے شیطان یہ وسوسہ پیدا کر دے گا کہ بھئی پھرنا اصل نہیں، اصل تو دین سیکھنا ہے. ہاں میری بات سمجھنا ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں. شیطان کیا ڈالے گا دماغ میں؟ پھرنا اصل نہیں، اصل تو دین سیکھنا ہے. وہ یہ کہہ کر اللہ کے راستے کے پھرنے کی سنت کو اور اللہ کے راستے میں پھرنے کے حکم کو چھڑوانا چاہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ جس کام کو مسلمان خود کرے گا اس کا اثر ہوگا. پھرنا تو بذات خود اللہ کا امر ہے، پھرنا بذات خود اللہ کا امر ہے. حضرت فرماتے تھے اگر پھرنا نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، دنیا میں رہنا پسند، اگر پھرنا نہ ہوتا دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. پھرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمل کی مشین اور عمل پیش کرنے والی چیز صرف انسان ہے. کتاب عمل پیش نہیں کر سکتی، کتاب تو عمل کا طریقہ بتائے گی، کتاب عمل کا طریقہ بتائے گی. کتاب نہ وہ ناہی ہے نہ وہ عامر ہے، نہ وہ منکر سے روکنے والی ہے اور نہ وہ معروفات کو کرانے والی ہے. تو اصل میں کتاب جو ہے وہ تذکیر کا ذریعہ نہیں ہے، کتاب تو تعلیم کا ذریعہ ہے، کتاب تعلیم کا ذریعہ ہے مگر تذکیر کا ذریعہ کتاب نہیں. تذکیر تو مسلمان کا اپنا عمل ہے. حکم ذکر آپ خود یاد دلائیے لوگوں کو، آپ کتاب میں لکھ کر بتا دیں کہ یوں یوں ہے، یہ تذکیر کا طریقہ نہیں. تذکیر کا جو امر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے. اور تذکیر کا جو حکم ہے وہ مسلمان کے اپنے لیے ہے، ہر ایک کے لیے. ذکر فإن ذکرى تنفع المؤمنین، آپ خود جا کر یاد دلائیے لوگوں کو. اس لیے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا تعلق تحریر سے یا تقریر سے یا کسی کتاب و رسالے سے نہیں ہے، بلکہ امر معروف اور نہی منکر جو دعوت کا خلاصہ ہے، یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے.
بس عزم کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں اس بنیاد پر محنت کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے علماء ہی قدم اٹھائیں. ہم نے تو عرض کیا کہ دور صحابہ کی طرح علماء علم کو لے کر پھریں تو سارے عالم سے جہالت ختم ہو. اس کے لیے سب سے پہلے علماء قدم اٹھائیں. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب سال بھی آپ کو پیش کریں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ کھلے خرچ کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جی بتائیں 5 ماہ کے لیے کتنا خرچ؟ کھلا خرچ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمایا. نامی بتائے جگہ بتا جی. MSA صاحب 5 ماہ کے لیے ماشاءاللہ اللہ کتنا خرچ؟ 1 لاکھ روپے. جی اور بتا جی 5 ماہ کے لیے کتنا خرچ؟ کھلا خرچ. جی 5 ماہ کے لیے کھلا خرچ ماشاءاللہ. جی مصطفیٰ صاحب مہاراشٹر کے کتنا خرچ؟ کھلا خرچ ماشاءاللہ. جی 5 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جا تشکیل ہونے دے بیٹھ. ہر سال 6 مہینے کے لیے اللہ بہت قبول فرمائے. ہاں جی ماشاءاللہ. جی سالانہ 6 مہینے کے لیے. جی بھائی جاؤ نہیں بھائی لکھا کے جاؤ نہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی. جتنے مجمع جن کا وقت لگا ہوا ہے 3